اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج اللہ کے فضل سے 19ویں پارے کے خلاصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس پارے کے پہلے رکوع میں بتایا کہ کس طرح کافر لوگ اپنی عقلوں پر ماتم کریں گے کہ انہیں کیا ہو گیا کہ قرآن سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اگر وہ قرآن سے فائدہ اٹھا لیتے، اس سے رہنمائی لیتے تو آج یہ اتنا سخت دن ان کو نہ دیکھنا پڑتا۔ تو وہ اس طرح اپنی عقلوں پر ماتم کریں گے اور پھر وہاں تمنا کریں گے کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑا ہوتا، آپ کی پیروی کی ہوتی، آپ سے دوستی لگائی ہوتی، کاش نافرمانوں سے دوستی نہ لگائی ہوتی۔ اصل میں یہ دو آیتیں ہیں جس میں یہ تمنا کا ذکر ہے۔ یہ نازل تو ایک متعین شخص کے بارے میں ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ اللہ فرماتے یوم یعض الظالم علی یدیہ کہ جس دن ظالم اپنی انگلیوں کو چبائے گا۔ یہ اصل میں عقبہ بن ابی معیط تھا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی تھی، یعنی نبوت سے پہلے۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد کی بات ہے، تو یہ سفر سے واپس آیا، اور عربوں کا مزاج ہے، ان کا طریقہ ہے، رواج ہے کہ جب سفر سے واپس آتے تو وہ دوستوں کے احباب کی دعوت کرتے۔ تو اس نے دعوت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے دعوت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے میں آپ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو عرب بڑے مہمان نواز ہوتے، تو بڑی شرمندگی کی بات تھی کہ مہمان کھائے بغیر چلا گیا، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ بعد میں اس کا دوست تھا امیہ بن خلف، اس نے اسے بہت طعنے دیے اور ناراض ہوا، اس کو بھارا۔ تو اس نے کہا اچھا کیا کروں؟ یہ واقعہ تھوڑا تفصیلی ہے لیکن مختصر ذکر کر رہا ہوں۔ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ آپ ایسا کریں، معاذ اللہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کریں۔ یہ ظالم گیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوک ڈالا، لیکن اللہ نے وہی تھوک انگارہ بنا کے اس کے چہرے پہ ڈال دی۔ تو یہ اس نے گستاخی کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے کہ قیامت والے دن یہ انگلیاں چبائے گا کہ کاش میں پیغمبر کو دوست بناتا، کاش دوسرے کو دوست نہ بناتا۔ تو بہرحال یہ ہر کافر کی یہ وہاں پہ ہر کافر کا یہ ماتم ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو اہل ایمان ہیں، وہ جو جنت والے ہیں، وہ وہاں پہ قیامت والے دن بڑے خوش ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نہایت ڈرانے والی، بہت زیادہ عبرت انگیز بات بتائی گئی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے غافل لوگوں کے خلاف فریق بنیں گے، اور کیا کہیں گے کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا مطلب کہ جو قرآن سے جاہل رہے، قرآنی تعلیمات پہ انہوں نے عمل نہ کیا، قرآن سے تعلق نہ جوڑا، تو ان کے خلاف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فریق بنے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فریق بن جائے تو آپ خود سوچیں پھر کیا ہوگا۔ اس کے بعد اس پارے کا دوسرا رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ۔ اس رکوع میں پہلے تو یہ بتایا کہ قرآن اسی ہستی نے نازل کیا جس ہستی نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو اتارے ہیں۔ پھر بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی تکذیب کی تو اللہ نے ان کو تباہ کیا۔ اسی طرح قوم نوح کا حال ہوا، قوم عاد کا، قوم سمود کا اور قوم والوں کا، کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی، اللہ نے سب کو پکڑا، مختلف عذابات میں وہ عذابات کے لپیٹ میں آئے۔ اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ انبیاء کے منکر تھے، انبیاء کی باتیں نہیں مانی، تو یہ جانوروں سے بھی بدتر تھے، جانوروں سے بھی گئے گزرے تھے۔ اللہ فرماتے ان هو الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، کہ یہ جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء۔ اس رکوع میں اللہ کی قدرت کے اور رحمت کی چند نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کی آسائش کے لیے، آرام کے لیے، فائدے کے لیے کس طرح رات دن بنایا، دن کام کا ٹائم، رات آرام کا، پھر بارش کا انتظام، بادلوں کا انتظام، پھر اللہ نے ہوا جیسی نعمت کا انتظام کیا، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک کہا اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے 2 سمندر ایسے بنائے جو آپس میں ذائقہ بالکل الگ الگ ہے، کلر بھی الگ، لیکن ساتھ جا رہے ہیں، درمیان میں اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پانی مکس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے۔ تو اس کے ذکر کرنے کے بعد بتلایا کہ جو لوگ ناشکری کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو ان کے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد توحید کی تعلیم دی، توکل کا سبق دیا کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اور آخر میں فرمایا کہ جب کافروں سے کہا جاتا نا کہ اللہ کو سجدہ کرو تو وہ کہتے تھے کہ کیا تمہاری وجہ سے ہم اللہ کو سجدہ کریں۔ اس کے بعد پارے کا رکوع نمبر 4 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اس رکوع میں جو انسان کے اندر 3 فطرتی سوال پیدا ہوتے ہیں ان سوالوں کا جواب ہے۔ وہ کون سے 3 فطری سوال ہیں؟ پہلا سوال کہ ہم کہاں سے آئے، دوسرا سوال کہاں جانا ہے، تیسرا سوال یہ آنا اور جانا یعنی مبدا اور معاد، اس کے درمیان یہ جو ہم نے ٹائم پاس کرنا ہے تو یہ ٹائم کیسے پاس کرنا ہے۔ تو تینوں سوالوں کا جواب اس رکوع میں ہے۔ اور وہ جواب کیا ہے؟ پہلے سوال کا جواب کہ کہاں سے ہے، ہمارا مبدا، ہماری ابتدا کہاں سے، تو بتایا کہ تمہاری ابتدا یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں بھیجا ہے۔ معاد اینڈ کہاں پہ ہوگی؟ اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب یہ مبدا اور معاد، ابتدا اور انتہا، اس کے درمیان ٹائم کیسے پاس کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے بندے یوں ٹائم پاس کرتے ہیں۔ وعباد الرحمن، کہ جو رحمان کے بندے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ خود کہہ رہے کہ میرے بندے، کیونکہ اللہ جس کو بندہ کہہ دے اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ یوں ٹائم پاس کرتے ہیں، یعنی ان کی تقریباً 10 یا 11 صفات اس رکوع میں بیان کی گئی ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ہم ان صفات کو اپنائیں گے، اس طرح ہم یہ اس دنیا میں ٹائم پاس کریں گے۔ پہلی صفت کیا ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، یعنی تکبر اور غرور نہیں کرنا، تواضع اور عاجزی اختیار کرنی ہے، اپنے آپ کو کم تر سمجھنے ہر کسی سے۔ دوسرا یہ ہے کہ نادانوں سے سلامتی کی بات کرتے ہیں، یعنی جو جاہل بے وقوف ہیں ان کے متھے نہیں لگنا، بلکہ آرام سے گفتگو کرنی، ان سے جان چھڑانی ہے۔ اور دوسرا سلام کی تعلیم بھی کہ سلام کہنا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان کی راتیں سجدوں اور قیام میں گزرتی ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ راتوں کو اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی صفت ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں اور ان کے دلوں میں قیامت کے خوف کی وجہ سے چین نہیں آتا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھ، یعنی یہ دعائیں ان کی مسلسل رہتی ہیں۔ پانچواں کام کیا ہے کہ وہ فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، مطلب فضول خرچی بھی نہیں، کنجوسی بھی نہیں، اعتدال، میانہ روی کے ساتھ کام چلاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ، کہ خرچ میں میانہ روی یہ آدھی معیشت ہے، یعنی آدھی معیشت مضبوط ہو جاتی ہے اگر خرچ میں میانہ روی ہو۔ اور نمبر 6 کہ وہ شرک نہیں کرتے اور انسانی جانوں کا احترام کرتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ مطلب ایسے ہم نے بھی کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے، انسانی جان کا احترام کرنا ہے۔ نمبر 7 وہ بدکاریوں سے دور رہنے والے ہیں، ولا یزنون، وہ بدکاری نہیں کرتے، تو بے حیائی کے کاموں سے، بدکاری کے کاموں سے دور رہنا ہے۔ نمبر 8 جھوٹ اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے،
تو جھوٹ سے بچنا ہے، جھوٹی گواہی سے بچنا ہے۔ یاد رکھیں جھوٹی گواہی یہ شرک کے برابر جا پڑتی ہے۔ قرآن احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی شرک کے ساتھ جھوٹی گواہی کا ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ فضولیات میں نہیں پڑھتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جہاں بیہودہ مجلس ہے، فضول قسم کے مجلس ہے، وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ نمبر 9، اور اللہ کی آیات سے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے، تو اندھے بہرے ہو کے گر نہیں پڑتے بلکہ سوچ و بچار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ نمبر 10، اور ان کی ہمیشہ یہ دعا رہتی ہے اپنی بیویوں کے لیے، اولاد کے لیے، کہ وہ نیک بن جائیں، یعنی نیک بیویوں کے نیک ہونے کی اور اولاد کے نیک ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ بڑی بہترین دعا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے۔ سورہ شعراء اس میں آخر رکوع میں آتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ شعراء ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ طٰہٰ کے بعد سورہ واقعہ نازل ہوئی اور پھر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ سورہ شعراء کا پہلا رکوع ہے اور پارے کا 5واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ اس کا پہلا رکوع ہے اور پارے کا 5واں رکوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ اس رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی کیفیت کو بیان کیا گیا اور دل کے تڑپ کو، یعنی لوگوں کی ایمان کے لیے اتنی تڑپ ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے کس طرح بے چین رہتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ اور دوسری طرف کافروں کا حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کتنے تڑپتے ہیں، لیکن یہ کہانی نہیں دھرتے، کافر بات ہی نہیں مانتے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ کس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا نائب بنایا اور دونوں کو فرعون کے پاس حق کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا۔ پھر فرعون کی سختی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، کہ کس طرح فرعون کے درباریوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں، اور پھر فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، پھر مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، جادوگر مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے جادوگروں کو بڑی سخت دھمکیاں دی لیکن وہ نہ مانے، ایمان پہ ڈٹے رہے۔ یہ تفصیل پچھلی صورتوں میں بھی آ گئی، لیکن اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس رکوع میں، اس رکوع نمبر 7 میں، کہ نمبر 1 سبق تو یہ ملتا ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل ٹھہر نہیں سکتا، باطل نے اینڈ ہونا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حق ظاہر ہونے کے بعد فوراً اسے اختیار کر لینا چاہیے، ہٹ دھرمی نہیں کرنی چاہیے، جیسے جادوگروں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ حق پہ جمے رہنا چاہیے۔ اب ایمان لائے جادوگر اور فرعون نے دھمکیاں دیں، قتل کی دھمکیاں، بلکہ سزائیں دیں، لیکن وہ پھر بھی ایمان پہ ڈٹے رہے۔ تو حق جب مل جائے تو پھر اس پہ جمے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي۔ اس میں وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر چل پڑو، تو وہ رات کو لے کر نکلے اپنے ساتھیوں کو، پیچھے فرعون لشکر لے کر تعاقب میں لگ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو خطرہ ہوا کہ ہم تو پکڑے جائیں گے، تو پریشانی کا اظہار کیا کہ اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ دکھلائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ لاٹھی مارے پانی میں، تو پانی شق ہو گیا، پھٹ گیا، درمیان میں رستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے محفوظ کر دیا، نکالا، اور فرعون کو اس میں غرق کیا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ حق کا تذکرہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور دلائل کے ساتھ سمجھایا، معقول انداز میں،
بت پرستی کی خرابیاں بتلائیں لیکن کوئی نہ مانا، اور پھر ساتھ ہی اس رکوع میں قیامت کے ہولناکیوں کا تذکرہ بھی ہے تاکہ دلوں میں آخرت کا خوف پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے کذبت قوم نوح المرسلین۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ یہ مرسلین جمع کا صیغہ پیغمبروں کو، حالانکہ پیغمبر تو صرف نوح علیہ السلام آئے تھے، تو اصل میں یہ کہ ایک پیغمبر کو جھٹلانا یہ سارے پیغمبروں کو جھٹلانا ہوتا ہے، کیونکہ تمام پیغمبروں کی دعوت دین ایک ہی ہے۔ سب پیغمبروں نے اسلام کی دعوت دی، سب پیغمبروں نے مشترکہ عقائد کی دعوت دی ہے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے کذبت عاد المرسلین۔ قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے توحید کی دعوت دی، لیکن قوم عاد نے کہا کہ آپ ہمیں نصیحت کرو نہ کرو، ہم نے تو آپ کی بات ماننی نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے کذبت ثمود المرسلین۔ قوم سمود کے پاس اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے ان کو حق کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اعراض کیا، مزاح اڑایا پیغمبر کا۔ پھر انہوں نے مطالبہ کیا ایک معجزے کا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکالیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، لیکن پھر بھی وہ نہ مانے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی کہ اونٹنے کو قتل نہیں کرنا، لیکن انہوں نے قتل کیا اور اللہ کے عذاب میں وہ پکڑے گئے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے کذبت قوم لوط المرسلین۔ قوم لوط کا ذکر ہے۔ یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے تو عقائد کی برائی وغیرہ، یعنی جیسے پچھلی قوموں میں باقی قومیں برائیاں تھیں وہ ساری ان میں تھیں، لیکن میں ایک برائی اور بھی تھی جو باقیوں میں نہیں تھی، کہ یہ مردوں سے لڑکوں سے منہ کالا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، خصوصاً بے حیائی کے کاموں سے، لیکن اس کے بجائے کہ وہ اپنے حالات درست کرتے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، ان کو اپنے علاقے سے نکالنے کی انہوں نے دھمکی دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، راتوں رات فرشتے آئے، پتھروں کی بارش ہوئی، زمین کو الٹ دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے جو ایمان لانے والے چند لوگ تھے ان کو محفوظ کر دیا گیا، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں کے ساتھ تھی، وہ بھی عذاب میں پکڑی گئی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ اصحاب ایکہ سے جنگل والے مراد ہیں، ان لوگوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جیسا کہ واقعات سے بھی معلوم ہوتا ہے، دو قوموں کے ناموں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو قوموں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اصحاب مدین کی طرف بھی اور اصحاب ایکہ کی طرف بھی۔ تو اصحاب مدین کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، انہوں نے نافرمانی کی تو وہ زلزلے میں اور چیخ میں پکڑے گئے، اور یہ جو جنگل والے تھے تو ان کو آگ نے جلا کے راکھ کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات جب انہوں نے نہ مانی تو پھر ان پہ آگ کی بارش ہوئی، یہ اللہ کا عذاب آیا ان پر۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہی دعوت حق ہے جو مختلف انبیاء لے کر آئے، یہاں تک کہ آج خاتم النبیین پر اس کا جتنا اہتمام ہو رہا ہے، اور وہی وحی ہے جو کبھی ابراہیم کے صحیفوں کی صورت میں آئی، کبھی تورات کی صورت میں آئی، کبھی انجیل کی صورت میں، اب قرآن کی صورت میں ہے، اور اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو رہا ہے جو پہلے پیغمبروں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل اس کے دوسرے رکوع میں وادی نمل کا ذکر ہے، چونٹیوں کی وادی۔ تو جو چونٹیوں کی وادی تھی اس کا ذکر ہے، اس مناسبت سے نام نمل رکھا گیا ہے۔ اس کے زمانہ نزول یعنی کب نازل ہوئی تو مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ مکی جو زندگی ہے اس کے درمیانی زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تو اس کا پہلا رکوع ہے اور پارے کا 16واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ اس رکوع میں قرآن کے کتاب ہدایت ہونے کا ذکر ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے بشارت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے، کس طرح نبوت ملی کہ مدین سے آ رہے تھے، سردی کا موسم تھا، آگ کی ضرورت تھی، دور آگ دیکھی پہاڑ پہ، گھر والوں نے کہا کہ میں ذرا آگ لے کے آتا ہوں،
تو گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بلوایا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، 2 معجزات ملے، لاٹھی کا کہ ڈالتے اژدہا بن جاتا، ہاتھ بغل سے نکالتے روشن ہو جاتا۔ اس کے بعد پارے کا رکوع نمبر 17 ہے۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اس رکوع میں پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور ان کی علم و حکمت کا بیان ہے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے زبردست حکومت دی گئی کہ پرندوں پہ بھی ان کی حکومت تھی، جنات پہ بھی، انسانوں پہ بھی، اور ہوا پہ بھی ان کی حکومت تھی۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چونکہ پرندوں پہ حکومت تھی تو پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے، تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، تو ایک جگہ ایک وادی میں چیونٹیاں تھیں، تو جو چیونٹی تھی جو سردار ملکہ، تو وہ چیونٹیوں کو کہنے لگی کہ اپنی بلوں میں یا ایھا النبل ادخلوا فی مساکنکم، کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکری انجانے میں تمہیں روند نہ ڈالیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر بڑے مسکرائے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ اقتدار تیری نعمت ہے، اے اللہ اپنی مرضی کے کام مجھ سے کروا۔ یہ کتنی پیاری ہے یہ، خاص طور پہ حکمرانوں کے لیے کہ اللہ نے اقتدار دیا تو اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتے رہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت تو نہیں ہے ان کے پاس، تو سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے اپنی مرضی کے کام لے لے، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک ہدہد پرندہ تھا، وہ غائب تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد کہاں پہ ہے، کہاں غائب ہے، تو اگر وہ آیا تو سزا ملے گی غائب ہونے پر، غیر حاضری پہ، یا کوئی دلیل لے کر آئے۔ تو ہدہد آیا، اس نے خبر دی کہ میں ایک خبر لے کے آیا ہوں، ایک قوم ہے سبا، ان کی ملکہ ہے اور ان کے پاس دولت ہے، بڑا عرش ہے، اور وہ سورج کو پوجتے ہیں، اللہ کو نہیں پوجتے۔ یہ ہدہد کہہ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کو، تو اس کا ذکر ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ہم تصدیق کرتے ہیں، خط بھیجا، کہا یہ ہدہد کو خط لے کے جاؤ اور دیکھنا کہ وہ خط پڑھ کے کیا باتیں کرتے ہیں۔ اور خط کا شروع میں لکھا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یعنی یہ طریقہ ہے آداب میں سے کہ پہلے اپنا نام خط پہ لکھنا چاہیے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی از طرف فلاں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے پھر جو بھی مضمون ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ خط لکھا، ہدہد یہ لے کر گیا، اور اس خط میں اسلام کی دعوت تھی، توحید کی دعوت تھی کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم زبردست لشکر لے کے آ رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس۔ اس کے بعد رکوع نمبر 18 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری۔ اس میں وہی سبا کے ملکہ جس کا نام بلقیس آتا ہے اس کا ذکر ہے کہ جب خط پہنچا تو اس نے مشورہ کیا سرداروں سے کہ کیا کریں، اپنے کمانڈروں سے۔ تو کمانڈروں نے کہا جیسے آپ کا حکم، ویسے تو ہم پاور والے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، فوج ہے، چاہے تو جنگ بھی کر سکتے ہیں، باقی آپ پہ ہے۔ تو وہ ملکہ نے کہا وہ جنگ پسند نہیں کی، بلکہ اس نے جانچنا چاہا کہ جو خط آئے واقعی نبی ہیں یا بادشاہ ہیں۔ تو تحفے طائف دیے اور قاصد کو بھیجا۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارا مال واپس کر دیا اور کہا کہ تم مال و دولت کے ذریعے ہماری مدد کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے زیادہ دیا ہے۔ جب قاصد واپس چلا گیا تو اب ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ یہ نبی ہے، کیونکہ بادشاہ پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، بادشاہ چپ ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہ وہاں سے چلی۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جو ملکہ کا تخت ہے وہ کون لے کر آئے گا، بڑا عظیم الشان تخت تھا۔ تو ایک جن تھا عفریت من الجن، بڑا دو ہیکل جن، اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا، اتنی دیر لگے گی کہ آپ بیٹھے نا کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے سے پہلے تخت آ جائے گا۔ لیکن ایک اور آدمی تھا جس کے پاس علم کا کتاب تھا، علماء کہتے ہیں کہ اس کے پاس اللہ کے اسم اعظم کا، جو اللہ کا نام ہے اسم اعظم، اس کا علم تھا۔ اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ جب تخت آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، یہ معجزے کی بات ہو رہی ہے، یہ کرامت کی بات ہو رہی ہے۔
اور یہ ممکن ہے۔ اب بعض جیسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ محاورے کی بات ہے کہ محاورتاً ایسے کہا جا رہا ہے، محاورتاً بھئی ٹائم لگا ہوگا لانے میں، ٹائم لگا ہوگا تو پھر ملکہ تو پہلے پہنچ جائے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ جو باقاعدہ شکر ادا کیا جا رہا ہے تو اس عجیب کام پہ شکر ادا کیا جا رہا ہے، سلیمان علیہ السلام جو شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو خیر وہ تخت آیا، سلیمان علیہ السلام نے اس کو چینج کر کے بدل کے یعنی تبدیلی کر کے اس میں تبدیلی کی۔ جب وہ ملکہ سبا بلقیس آئی تو سلیمان علیہ السلام نے محل میں بلایا، تو صحن میں حوض بنا ہوا تھا، اس میں مچھلیاں تھی، پانی تھا، اوپر شیشے کا فرش تھا، اور شیشہ اتنا صاف شفاف کہ نظر نہیں آتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے پانی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس محل میں اندر جانے کے لیے وہیں سے گزرنا پڑتا، تو ملکہ بلقیس وہاں سے گزرنے لگی تو اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے، بھئی بھیگے نہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہ اٹھائیں، انہ صرح ممرد من قواریر، کہ یہ شیشے سے بنا ہوا ہے، یعنی اس کو حیران کر دیا، اور بادشاہت اس نے سلیمان علیہ السلام کی دیکھ لی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی گویا یہ وہی ہے، یعنی وہی ہمارا تخت لگتا ہے۔ تو اس طرح وہ جب اس نے دیکھا تو اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ نے خط بھیجا تھا، پھر ہم نے جانچا تھا، ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ بادشاہ نہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 اللہ تبارک و تعالی، رکوع نمبر 18 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، قوم سمود کا، کہ چند لوگوں نے ایک سازش کی تھی کہ ہم صالح علیہ السلام کو قتل کریں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم رات کو بھاگ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش ناکام کی، کیونکہ درخت بول پڑا تھا، صالح علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے دشمن آ رہے ہیں۔ پھر فرشتے آئے تھے، انہوں نے پر مارے اور کوئی اندھا ہو گیا، کوئی کنویں میں گرا، 9 آدمی تھے، تو وہ خود تباہ ہو گئے، سازش ناکام ہو گئی۔ اب یہ سازش ذکر کرنے کا مقصد، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پہ بھی قریش نے سازش کی، بتلا دیے کہ جس طرح اللہ نے وہاں سازش ناکام کی، یہاں بھی سازش اللہ نے ناکام کی۔ پھر اس کے بعد مختصراً حضرت لوط علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ 19ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔